ایک مرتبہ حضور سیدنا سرکار صوفی محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کی شریک حیات نے حضور سیدنا سرکار سلطان العاشقین خواجہ صوفی محمد حشمت میاں رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا حشمت، عرس میں ضرور آنا۔ آپ نے عرض کیا، جی دادی امی جان، انشاءاللہ میں عرس میں حاضر ہوں گا۔ جب عرس کا وقت قریب آیا تو عجیب حال تھا، آپ کے پاس نہ جانے کے پیسے تھے نہ واپس آنے کے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ پاک نے حشمت میاں رحمت اللہ علیہ کو ایسا صاحب کشف اور کرامت والا بنایا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو پلک جھپکتے ہی لکھنؤ شریف پہنچ جاتے، لیکن آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، جو روحانیت، جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے وہ میری ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ نے کرامت کا سہارا نہیں لیا بلکہ پیدل سفر شروع کیا لکھنؤ شریف کی طرف۔ آپ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، میں نے دادی جان سے وعدہ کیا ہے، مجھے ضرور جانا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ مگر دل میں عشق اولیاء کا چراغ جل رہا تھا اور اسی محبت نے آپ کو چلنے کی طاقت دی۔ آپ چلتے رہے، رکتے نہیں۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رک کر نماز ادا کرتے اور پھر عبادت کے بعد دوبارہ سفر شروع کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سفر میں بھی عبادت الہی کو نہیں چھوڑتی۔ عبادت الہی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ عبادت بھی کر رہے تھے اور سفر بھی جاری تھا۔ آخرکار آپ لکھنؤ شریف پہنچ گئے۔ آپ نے دادا میاں شہنشاہ رضا کے مزار پر حاضری دی۔ آپ دادی جان کے گھر پہنچے۔ دادی جان نے جیسے ہی آپ کو دیکھا وہ بہت خوش ہوئیں، کیونکہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کی نظر آپ کے پاؤں پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں سوج چکے ہیں، چھالوں سے بھر چکے ہیں، اور وہ بے چین ہو کر بولیں، بیٹا تمہارے پاؤں کا کیا حال ہو گیا؟ جب وہاں پہنچے تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور فرمایا، ارے پیدل آئے ہو تم، پاگل ہو کیا؟ پھر انہوں نے پیار سے ڈانٹ لگائی، آؤ یہاں بیٹھو۔ پھر جب آپ وہاں سے چلے، دادی حضور نے آپ کو کرایہ دیا اور فرمایا، اب پیدل مت جانا ورنہ کان کھینچ لوں گی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، پیر کا حکم ماننا چاہیے، جہاں بلائیں وہاں جانا چاہیے، حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی اتنی خدمت کی، اتنی محبت کی، اسی کا اجر تھا کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل بنے۔ لوگوں کو چاہیے اپنے پیر کی تعظیم کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، ان کا حکم بجا لائیں۔ اگر کوئی پوچھے تم کس سلسلے سے ہو تو بس اتنا کہہ دو، میں اپنی پیر کا مرید ہوں، اپنی پیر کا عاشق ہوں، اپنی پیر کا غلام ہوں۔ جو میرا پیر کہے گا میں وہی کروں گا، کیونکہ پیر کا حکم اللہ کے حکم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے صحیح طریقے سے جینا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کا ادب کرو۔ اگر زندہ ہیں تو قدم بوسی کرو، گھر سے جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر جا کر دعا کرو اور ان کی قدم بوسی کرو، کیونکہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے۔ اب اس سلسلے کو یہیں ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تو ایک ابتدا ہے۔ انشاءاللہ سوانحی حیات کے یہ سلسلے وار حصے ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہر حصہ ایک نئی بات، ایک نیا پہلو اور حقیقت کے اور قریب لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ بھی اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اصل پہچان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ محمد رفعت خان کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا۔
اور جب دل گواہی دے تو اس پیغام کو آگے بڑھا دینا۔